اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ اور پھر کویسچنز لیں گے، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ میں تیسری میں اٹھنا بھول جائیں تو کس وقت ان کو لقمہ دیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں، لقمہ کا مطلب ہوتا ہے امام کو اس کی غلطی پر مطلع ہونے کے لیے کچھ اشارہ کرنا، یعنی وہ منہ سے کچھ بولا جاتا ہے تو اس کو لقمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ اصلاً ممنوع ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینے میں ایک طرح کی تعلیم کا معنی پوشیدہ ہے، اور امام صاحب اس کو لے گا تو یہ تعلم ہوگا۔ تعلیم معنی سکھانا، تعلم معنی سیکھنا، اور سیکھنا اور سکھانا یہ بڑا عمل ہوتا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لقمہ دینے سے نماز فاسد ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن چونکہ اگر لقمہ نہ دیا جائے تو بعض اوقات امام صاحب کو ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نماز میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیز اصلاً ممنوع ہوتی ہے لیکن کسی ضرورت کے سبب اس کی اجازت دی جاتی ہے، تو وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پر اس کی اجازت ہوگی۔ اگر ضرورت سے ہٹ کر آپ نے وہ کام کیا تو پھر آپ وہی سابقہ حکم کی طرف آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ لقمہ اپنے محل میں ہو تو ٹھیک، غیر محل میں دیا جائے تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی جس نے لقمہ دیا، اور اگر امام قبول کر لے تو اس کی نماز بھی جائے گی۔ محل میں لقمہ دینے کا مطلب جہاں ٹھیک ضرورت تھی وہاں، اور غیر محل کا مطلب جہاں ضرورت نہیں تھی اور لقمہ دے دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب اس مسئلے میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کہاں محل بنتا ہے اور کہاں نہیں۔ بعض اوقات امام صاحب دوسری میں جیسے بیٹھے ہیں، اتحیات آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ہم جلدی ختم کر لیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں شاید امام صاحب ابھی آگے نکل گئے، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے، تو ہم لقمہ دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی امام صاحب اتحیات ہی پڑھ رہے تھے اور ہم نے تیسری میں اٹھنے کے لیے لقمہ دیا تو یہ تو محل میں نہ ہوا، غیر محل میں ہوا، لہذا لقمہ دینے والی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے پوری احتیاط اور اطمینان درکار ہے کہ ایک عام آدمی ہلکی سپیڈ میں بھی اتحیات پڑھے تو وہ بھی ٹائم گزر گیا اور امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اتحیات کراس کر کے درود شریف یا دعا تک پہنچ چکے ہیں، پھر فوری طور پہ آپ لقمہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی وہ اتحیات پڑھ رہے تھے، آپ نے لقمہ دے دیا تو یہ غیر محل میں لقمہ دینا کہلائے گا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ سود لینے والے شخص کے ہاں شادی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہ سود لیتا ہے، واقعی آپ کو اس کا ثبوت مل چکا ہے، تو پھر ایسے گھر میں ہرگز شادی نہ کریں، کیونکہ سود لینا دینا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے، اور گھر میں اگر اسی کے ذریعے کھانا پینا سب کچھ معاملات چل رہے ہیں تو لازم بات ہے کہ بے برکتی اور نحوست ہے، اور ایسے مقام پر اپنی بچی کی یا اپنی شادی کرنا یا لڑکے کی شادی کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، نہ کیا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ حج یا عمرے کے بعد احرام کا مصرف کیا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس احرام کے ٹکڑے کر کے قرآن پاک کا غلاف بنا لیں؟ دیکھیں، چونکہ احرام ایک ایسا لباس ہے کہ اس کو پہن کر آپ حرم جاتے ہیں، یعنی حرم میں پہنتے ہیں، مطاف میں، کعبۃ اللہ کے پاس اور بابرکت مقامات پر جیسے سعی وغیرہ اگر کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے ایسے مقدس مقام پر ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا بھی بابرکت ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس پر بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حج اور عمرے کے بعد احرام کو اس طرح پھینک دینا تو قطعاً مناسب نہیں ہوگا، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک کا غلاف بنانا بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہو اتار کر اور پھر اس سے قرآن پاک کا غلاف بنائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو کفن میں استعمال کیا جائے، اور کفن کی چادر وغیرہ کے اندر یا تہبند کے طور پہ استعمال کر لیں، یہ بیسٹ ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی برکت رہے گی۔ ایک بچے نے پوچھا کہ ایک بالغ نوجوان کو طہارت کے مسائل سیکھنے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بکس تو مارکیٹ میں بہت ساری ہوتی ہیں، میں بتا بھی سکتا ہوں، لیکن میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ فقہی مسائل کبھی بھی از خود کتاب کو پڑھ کر حاصل کر کے اس پر مطمئن نہ ہوا جائے۔ یہ میرا پورا جملہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، کتاب پڑھنا منع نہیں ہے، اب بہت سے علماء نے چھوٹے چھوٹے رسائل بھی لکھے ہوتے ہیں، آپ ضرور پڑھیے،
لیکن کیا وہ آپ اس سے قابل اطمینان حد تک پہنچ چکے ہیں؟ کیا واقعی اب مسئلہ سیکھ چکے ہیں؟ یہ اطمینان آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب کسی عالم دین سے اس کی تصدیق ہو جائے۔ تو یا تو آپ کسی ایسے عالم دین کو سنیں جس کے علم پر اعتماد ہو، وہ اس کی وضاحت کر رہا ہو تو وضاحت، اور پھر کتاب سے لیں، ٹھیک، ورنہ کسی استاد سے سیکھیں، یہ ضروری ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں جلدی سے۔ وعلیکم السلام، یہ محمد بلال بول رہا ہوں بہاری سے۔ اچھا، آپ پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں کہ پھر بات کیجیے گا۔ ایک کویسچن آیا تھا، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے دو سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم لیڈیز اکثر وضو کرتے ہوئے جو وضو کرتے ہیں تو ہمارے آگے سے تھوڑے بہت کپڑوں پہ پانی پڑ جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم شرع ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر میری جو بہن ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اپنے روزے کا فدیہ مجھے دے دیتی ہیں کہ انہیں پتہ ہے میرے حالات کیسے ہیں، تو کیا وہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ جی انہیں فالج وہ اٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ مطلب فالج کے اٹیک سے کیا ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ کوئی معدے پہ اثر ہوتا ہے اس سے؟ جی نہیں، انہوں نے رکھا تھا تو لیکن ان کے پھر انہیں ایسے لگا کہ مجھے دوبارہ اٹیک ہو جائے گا، میڈیسنس وغیرہ لیتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بہن۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں مرد ہو یا عورت وضو کریں تو پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا اس کا پانی کپڑوں پر نہیں گرنا چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کریں، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کی وجہ سے جسم سے نکلتی ہیں۔ ایک گناہ جھڑتے ہیں، نمبر دو ایک ایسی نجاست گرتی ہے جس کو آپ اور میں دیکھ نہیں سکتے لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ نجاست ہے۔ ایسی نجاست جو ہم دیکھ نہ سکیں، جس کو سونگھ نہ سکیں، جس کو چھو کر محسوس نہ کر سکیں، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے بے وضو پن، حالت جنابت ہے، یا بہنوں کی حالت حیض و نفاس ہے، یہ کوئی آپ چھو کر محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک حائضہ بہن کھڑی ہوں، ایک بغیر حیض والی ہوں، دونوں ایسی ایک جیسے لگیں گی۔ ایک جنبی شخص ہے، غیر جنبی، ایک باوضو ہے، بے وضو، کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور نہ آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بے وضو ہے باوضو ہے۔ یہ نجاست حکمیہ ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس پانی سے نجاست حکمیہ بھی گرتی ہے، تو یہ نجاست اور پھر گناہوں کی آلودگی، اس سے اپنے کپڑوں کو آلودہ کرنا علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ چہرہ دھوئیں، پھر ایک کوئی کپڑا لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، ہلکا سا اس کو صاف کریں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، مکمل طور پہ صاف نہ کیا کریں، کیونکہ اس کی یہ تری جو ہے یہ انشاءاللہ بروز قیامت آپ کے میزان میں تولی جائے گی۔ اسی طریقے سے بازوؤں کا مسئلہ ہے، چاہے مرد و عورت دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی غریب بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سر، بینک میں جو سود کے پیسے ہیں بغیر ثواب کے نیت کے غریب رشتہ داروں اور دوسروں کو دے سکتے ہیں؟ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جو ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے چوری وغیرہ کا تو خوف نہیں ہے، لیکن وہ شوقیہ کتا پالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسے گھر کے باہر رکھیں گے، گھر کے اندر نہیں رکھیں گے۔ اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ اور ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے یہ پوچھا کہ بہن ان کی فالج کی وجہ سے چونکہ مسلسل میڈیسنز لیتی ہیں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی، اور یقیناً ڈاکٹر نے ان کو کہا ہوگا، تو ایسی صورت یقیناً کہ جس میں آدمی موجودہ حالت میں بیمار ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آئندہ بھی افاقے کی کوئی امید نہیں ہے، تو انسان اپنے روزے کا فدیہ بالکل دے سکتا ہے۔ اور وہ فدیہ یہ کہتی ہیں کہ بہن مجھے دے دیتی ہیں، میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو بالکل ان کا فدیہ نکالنا بھی صحیح ہے اور اپنی بہن کو فدیہ دینا بھی بالکل جائز ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا غریب بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو رشتہ داروں کا اصول بتایا کہ جن کی نسل سے آپ ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، انہیں نہیں دے سکتے۔ جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، مالک نصاب کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح خاندان میں کچھ سید ہیں، چاہے آپ خود سید ہیں، آپ کی بہن سیدہ ہیں، انہیں سید کو نہیں دے سکتا۔ ہمارے فقہ میں یہی ہے کہ سید کو بھی نہیں دے سکتا اور غیر سید بھی نہیں دے سکتا، یقینی سی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بھائی بہن ہیں تو بالکل آپ ان کو بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، نہ اگر وہ غیر سید ہوں، مالک نصاب نہ ہوں تو ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نام بیوی ہیں۔
نہ آپ کی نسل سے ہیں نہ آپ ان کی نسل سے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ قصر نماز کی جو ہے حکم، مثال کے طور پہ عمرے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو 10 دن جیسے مکے میں دے رہے ہیں، 10 دن مدینے میں دے رہے ہیں، تو یہ 15 دن تو نہیں ہوئے نا، 15 دن سے کم ہوئے، تو اس دوران قصر نماز ہم پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داروں کی اس حد تک مدد کرتے ہیں، خود سود میں جو ہے نا معاملات میں لینا دینا ان کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی رشتہ دار مجبور ہے تو وہ سود پہ بھی پیسہ لے کے نا ان کو دیتے ہیں۔ اچھا۔ اگر ان کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کس چیز میں راضی ہے، مجبور ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ رشتہ دار خرچ کرنے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا حکم ہوگا؟ اگر ان کو سمجھاؤ تو وہ نہیں مانتے، اس سے وہ کیا، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کیا اس پر جو ہے نا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایک لڑکی نے خلا لی جو کہ بعد میں پتہ چلا علماء کرام سے کہ نافذ نہیں ہوئی، آتے وقت شوہر کی کمائی کی چند چیزیں بھی وہ ساتھ لے آئی، ایک انگوٹھی لڑکے والوں نے اور ایک لڑکے کی بہن نے ڈالی تھی دلہے کو، وہ بھی سب سامان کے ساتھ لے آئی۔ اب نکاح کی شرائط میں یہ طے پایا تھا کہ اگر لڑکا بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق دیتا ہے تو وہ 1 لاکھ روپیہ دے گا۔ لڑکا طلاق دینا چاہتا تھا لیکن 1 لاکھ روپے کی وجہ سے وہ نہ دیتا تھا۔ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ لڑکی والوں نے خود مطالبہ طلاق کر دیا، تو لڑکے والوں نے کہا کہ آپ کھلا لے لو۔ اب بڑوں کی بیٹھک ہوئی تو یہ طے پایا، لڑکی والوں نے کہا کہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا، لہٰذا اب کوئی لینا دینا نہیں۔ لڑکے والوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں بات سمجھ گیا کہ انگوٹھی اس کے بدلے میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ بہن ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا بینک سے جو سود لیتے ہیں وہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی بینک سے معاہدہ کرنا یا ایسے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھوانا جس پہ کنفرم پتہ ہے کہ سود بنے گا تو رکھوانا ہی گناہ ہے، پھر بعد میں یہ بھولے پن سے اس طرح سوال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، پہلے اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا، فرض کرنے رکھوا دیا تھا، اب سود بن گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو پھر اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ چھوڑ دیں پہلی صورت، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، بینک ہی اس کو استعمال کر لے گا، تو پھر خوف خدا رکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے لے کر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ بھی کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عزیز ہیں، ان کی ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی کا نظام بھی اچھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں شوقیہ کتا پالنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر نہیں رکھوں گا، گھر کے باہر رکھوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شوقیہ کتا پالنا جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اب اگر گھر سے باہر رکھیں گے تو یہ فائدہ تو ہے کہ رحمت کے فرشتوں کا دخول جو کتے کی موجودگی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ممنوع تھا وہ تو نہیں ہوگا، رحمت کے فرشتے آئیں گے، کتا باہر ہوگا، لیکن کتا ایک تو مطلب آپ باہر ہی نہیں رکھیں گے، لازم بات ہے وہ اندر بھی آئے گا، کھانا کھائے گا یا نہلائیں گے یا کچھ کریں گے، اس کا خیال رکھنے کے لیے اندر لے کر آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتے جو ہوتے ہیں یہ اکثر بھونکتے ہیں، رات میں بھونکتے ہیں، آپ کا آرام بھی خراب ہوگا، پورے محلے کا آرام خراب ہوگا۔ تو اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ان تمام معاملات کو دیکھنا، پھر کتا اگر اچھی نسل کا آپ پالیں گے تو اس کا خیال بھی رکھنا ہوگا، میڈیسنس وغیرہ، ڈاکٹر کو چیک اپ، پھر اس کا کھانا وانا، یہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایک پوری فیملی کو مہینے میں اس کی کفالت کر سکتے ہیں، اتنا بعض اوقات کتے کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں مطلب خیال کرنا چاہیے کہ کتا جس کا پالنا ہی ممنوع تھا، شوقیہ پالنا، اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنا اور مسلمان بھوکا مر رہا ہو پوری فیملی کے ساتھ، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ ہرگز اس طرح کتا نہ پالا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ عمرے پہ ہم جاتے ہیں 10 دن مکے میں 10 دن مدینے میں، تو کیا قصر پڑیں گے یا پوری؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ 20 دن ہیں، لیکن کسی ایک سٹی میں چونکہ 15 دن کم از کم ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، لہٰذا آپ مسافر رہیں گے اور قصر نماز پڑھیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ جی بولیں بولیں۔ جی، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے 8 سال سے مستقل بیڈ کا مریض ہوں، اور یا بیٹھتا رہتا ہوں یا تھوڑی دیر کے لیے اگر تھک جاؤں تو پھر وہ دیر سے بیٹھ جاتا ہوں، اٹھ کے میں واش روم جا نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، استنجا نہیں کر سکتا۔ تو سر میرے لیے کیا شرعی حکم ہے کہ میں نماز کس طرح ادا کروں؟ آپ کے ساتھ کوئی بھی گھر پر نہیں ہے جو یہ تمام چیزیں کروا دے آپ کو؟ کیسے کرتے پھر؟ واش روم کیسے جاتے؟ جی
مطلب واش روم تو جاتے ہی ہوں گے نا 24 گھنٹے میں بھائی جان؟ کیسے جاتے ہیں آپ؟ میں وہ مسئلہ یہ نا وہ بیڈ کے ساتھ ہی وہ پارٹ رکھتا ہوں. اچھا. تو اس پہ تو دوسری مسئلہ یہ ہے کہ میں پورے کا پورا جو ہے نا دوسرے بندوں پہ جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک سوال کیا تھا کہ خدا نے، یہ پوسٹ آئی تھی کسی کے پاس، اس نے مجھے بھیجا کہ اس نے لکھا تھا کہ خدا نے لوگوں کو مسجدوں، مندروں اور کلیساؤں سے باہر نکال دیا اور حکم دیا کہ جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر یہاں آنا. تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، پہلے بھی میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح جھوٹ منسوب کر دینا یہ شرعاً بالکل ممنوع ہوتا ہے اور ناجائز سخت حرام ہے. ایک دفعہ اس کی اجازت ہو جائے، اور خصوصاً اگر کوئی صاحب علم ایسا کر رہا ہو تو اور زیادہ برا ہے. تو پھر لوگ اس کو دیکھ کر 10 پوسٹ اور بنائیں گے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح کوئی حکم لگانا جو موجود ہی نہ ہو، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے، جائز سمجھ کے کریں تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے اس پہ فوری طور پر توبہ کریں. دوسرا، عقلاً اگر اس کا تجزیہ کر لیا جائے تو جہالت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو باہر نکال دیا کہ جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر آنا. تو کرونا وائرس سے پہلے جو مسجدیں بھری ہوئی تھیں، اس کا مطلب ہے سارے حقوق العباد پورے کر رہے ہوں گے، تبھی اللہ تعالیٰ نے آنے دیا تھا. تو اس قسم کے جو جاہل لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس سے اس طرح کے مقولے بنا کر سمجھتے ہیں بہت ہی میں نے ایسی بات کہہ دی جس کے پاس پہنچے گی وہ کہے گا بھئی یار اتنی حکیمانہ بات، اوہو بھئی کوئی بہت بزرگ شخصیت ہے. یعنی کئی لوگوں کو میں نے اس طرح پکڑا ہے کہ انہوں نے ایسا قول بیان کیا جیسے بزرگان دین کے اقوال ذرری ہیں، اور اتنا سطحی قسم کا کچھ انتہا نہیں. تو پھر جب ان کو تھوڑا سا کریدا تو ہاں جی یہ تو میں نے اپنے پاس سے بنایا تھا. تو یوں تاکہ یہ چل پڑے آگے اور اسی سے عزت نفس حاصل ہو جائے. آدمی کسی بھی طریقے سے مرکز نگاہ بننا چاہتا ہے، چاہے وہ 4 آدمیوں کے لیے کیوں نہ ہو. تو یہ جو شوق ہے نا، یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں کریٹ کروا دیتا ہے کہ جو ہمیں کفر اور آخرت کی شدید گرفت تک پہنچا دیتی ہیں. جو ہماری بات سن رہے ہیں، میری گزارش ایسا نہ کریں، اور میرا یہ کلپ اگر ہو سکے یہ جو اس پروگرام کا اتنا حصہ نکال کر ایسے لوگوں تک آپ پہنچائیں کہ بھائی اس طرح کرو گے تو اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا. ہم بعض اوقات اپنے دین کا کام کرنے نکلتے ہیں، علم بالکل نہیں ہوتا اور دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں آگے بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے سود لیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ سود لے رہے ہو آپ، تو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہو جائے، ہم تو مدد کرنے کے لیے لے رہے ہیں. اب یہ ایک غلط سوچ اور فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ وعدہ خداوندی موجود ہے، ان پر اعتماد نہ کریں. سود لے کر ان کو دیں حرام. اور وہ بہن نے کہا کہ رشتہ دار جن کو دے رہے ہیں وہ خرچ میں کوئی احتیاط نہیں کرتے. تو اس طرح حرام کے ذریعے مدد کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے حلال سمجھنا، اور اس پر یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ حرام سے راضی ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمائے کہ ایک سود کا درہم لینا دینا ایسا ہے، جیسے مفہوم بتا رہا ہوں، جیسے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا. اتنی شدید حرمت اس کی بیان ہوئی، مذمت بیان ہوئی، اور آپ کہیں شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہی اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے. تو حقیقتاً یہ سود لے کر مدد کا تو ایک بہانہ ہوگا، اپنے لیے یہ بہت سارے کام کرتے ہوں گے. اگر یہ تحقیق کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 1000 روپے سود لیا ہے تو 25 روپے ادھر دیں گے، باقی اپنی ضرورتیں پوری کر کے، اور لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ناقص اور بوگس اور بیہودہ دلیلیں دینا کہ جس کے ذریعے شاید لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، اور شاید ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون تو نہیں بدلیں گے. تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس قدر عذاب مول لیا تھا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن. جی مجھے صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تراویح میں جیسے ہم ایک رکعت میں اگر سورۃ یاسین کا تھوڑا سا حصہ اور دوسری رکعت میں سورۃ رحمان کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کر لیں تو کس طرح تراویح ہو جاتی ہے؟ اور بس اور یہ پوچھنا تھا کہ جو احرام ہے کیا وہ نئے کپڑے ہونے چاہیے کہ انسان عام جیسے دھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال تھے. ایک سوال یہ ہے کہ ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیوی کی ماں کو، ساس کو؟ جی جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا نا،
جیسا بھی 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، جیسا ادا ہو گئی اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے 5 منٹ کے بعد، یا 20 منٹ انتظار کرنا، 10 منٹ انتظار کرنا؟ اذان کے بعد فوراً؟ جی جیسا اذان ہو گیا وہ اذان کے بعد۔ جی ٹھیک ہے، میں بتا دوں ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے خلا کا جو مسئلہ معلوم کیا تھا کہ لڑکے نے ایک انگوٹھی دی تھی اور اس کی بہن نے دی تھی، لڑکی وہ بھی اپنے گھر لے آئی، خلا کا معاملہ ہوا۔ اب لڑکے کو شرط یہ رکھی تھی کہ اگر اس طرح طلاق وغیرہ ہوگی تو 1 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ تو چونکہ سوال طویل ہو رہا تھا، وقت ہمارا قلیل ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے روکا۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اب 1 لاکھ اگر ہم نہ دیں ان انگوٹھیوں کی وجہ سے کہ انگوٹھیاں لڑکی نے رکھ لی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو جو بھی تحفہ دے گی، گفٹ دے گی، وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ یعنی یہ بس دے دیا تو اب واپس لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں ان کے علاوہ جیسے اب دولہا لڑکے کی بہن نے کوئی انگوٹھی دی تھی، ان کے علاوہ اگر کسی نے دی تھی تو وہ مطالبہ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی تحفہ دے کے واپس لینا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور بعض جگہ تو بالکل ہی منع ہوتا ہے، جیسے بتایا شوہر اور بیوی کا ایجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے کو تحفہ لینا دینا۔ تو لہٰذا وہ انگوٹھی بہرحال اگر لینا چاہیں تو مطالبہ کر سکتے ہیں، اگرچہ گناہگار ہوں گے، اس کے بدلے میں پیسہ روک سکتے ہیں، لیکن جو لڑکے والی انگوٹھی ہے اس کے بدلے میں بالکل پیسہ روکا نہیں جا سکتا، وہ تو دینا ہی ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ میں 8 سال سے مریض ہوں اور بستر پہ ہوتا ہوں، واش روم میں جانا پرابلم ہے، وضو کرنا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں اگر تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کو وضو کروا سکتے ہیں، ایسے سعادت مند کوئی گھر میں موجود ہوں تو وہ وضو ہی کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے یا مطلب بہت ہی زیادہ ہرٹ کرتے ہیں آپ کو اور وہ یا آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ایک پتھر اپنے پاس رکھیے، کوئی چکنا سا پتھر رکھ لیں، گرد و غبار ہونا اس پہ ضروری نہیں ہے، اور اس سے باقاعدہ تیمم کر لیا کریں، تیمم کر کے نماز ادا کریں۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم آ گیا اور پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بدلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور ان نمازوں کو بعد میں لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہماری دعائیں، لیکن جب تک آپ کے اوپر آزمائش رہے ہمت سے اس کا سامنا کیجیے گا، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے، صرف ایک ہی زبان پہ لفظ آئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے ہر حال میں۔ جب میدان محشر ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبتوں میں رہنے والوں کو جنہوں نے اس پر صبر کیا، جب اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا تو ان انعامات کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں بڑی عافیت اور سکون سے رہے اس بات کی تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹے، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور پھر ہم اسی طرح کا ثواب پالیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، وقتی طور پہ یقینی سی بات ہے اذیت تکلیف ہوتی ہے اور تسلسل سے ہوتی ہے، تو انسان بعض اوقات انعامات سننے کے باوجود بھی ان کی طرف سے وہ لذت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ تکلیف اتنی غالب ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہی رہتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ ساری تکلیفیں جب ختم ہوں گی تو آپ کو بڑا انعام ملے گا۔ تو آپ کے لیے بھی میرے یہ جملے ہیں، اور جو بھائی بہن ہمارے تسلسل سے بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہیں، آپ صبر کیجئے، بس اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی شکوہ شکایت نکل گیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر دیکھیں میدان محشر میں آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر ہم تراویح میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور اگلے رکعت میں پھر سورہ رحمان کا کچھ حصہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کا احرام جو ہے اس میں نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے یا دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے؟ یہ دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے، نئے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، نیا لباس پہن لیں۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے، عید بقرعید ہوتی ہے، تب بھی تو ہم اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اہتمام خاص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ہم رسول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو حقیقتاً تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، وہ رسول کے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جب سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں؟ لیکن اگر فرض کر لیں تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ پرانے بھی پہن سکتی ہیں۔ جی ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مالکہ نصاب نہ ہوں اور اسی طرح سیدہ نہ ہوں، تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے غالباً انڈیا سے کال کی تھی کہ اذان کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں بھی گھر میں ہیں، یا وہی جیسے جماعت کے لیے 20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے تو انتظار کرتے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟
دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہے آپ گھر میں ہیں تو جیسے ہی وقت شروع ہو اذان کا بھی انتظار نہ کریں، آپ خود اپنی اذان دیں اور نماز پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بغیر اذان کے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے، بہتر ہے کہ آپ اذان دے لیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں آپ مسجد کی اذان کا انتظار کرتے ہیں تو بس وہ اذان ہو اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو انتظار ہوتا ہے اذان کے بعد وہ جماعت کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چلو لوگ اپنے کام سے سمیٹ کے 15-20 منٹ میں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی۔ اگر اذان دیتے ہی فوراً جماعت قائم کی جائے تو پھر لوگ نہیں آ سکیں گے، تو اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا گھر میں چونکہ اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا آپ فوراً نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ اور پھر کویسچن ہے، میں مزید لے لیتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف، کسی شخص کی طرف منسوب کر کے ایک جملہ کسی نے بھیجا کہ دنیا میں اللہ کی شدید ترین پکڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک دے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں میں اس پہ ایک اصول آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بزرگان دین کی طرف سے جو اقوال آپ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو تصدیق کریں کہ واقعی ان کا قول ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ کس تناظر میں کہا گیا تھا، کس کو کہہ رہے تھے، کس مجلس تھی، کون سی مجلس تھی، کیا ماحول تھا۔ بعض اوقات خاص مجلس، خاص شخصیت کے حوالے سے وہ قول کہا جاتا ہے، ہم اسے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہوگا اور اس سے نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوانین شرع کے موافق بھی ہے کہ نہیں۔ اب جیسے یہ ایک مقولہ کہ اللہ کے شدید ترین پکڑ یہ ہے، یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زبان سے اپنا ذکر روک دے گا۔ نمبر 1 ذکر کسے کہتے ہیں، پھر کون سا ذکر یہاں مراد ہے۔ اس کا مطلب اگر میں لا الہ الا اللہ میں روزانہ نہیں پڑھتا ہوں بطور ذکر یا سبحان اللہ الحمدللہ تو میں شدید گرفت میں ہوں۔ اچھا میں الحمد شریف پڑھتا ہوں، الحمدللہ کرتا ہوں، یہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ اب یہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، میں سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا، میں اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ اپنا وظیفہ، اس کا مطلب ہے گئے۔ کون سا ذکر مراد ہے، کتنا ذکر مراد ہے، کس تعداد میں مراد ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اقوال ہوتے ہیں اس طرح کے، اس لیے ان کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں کہنا کہ تم ذکر نہیں کرتے تو تم اللہ کی شدید گرفت میں آ گئے، یا انسان ویسے ہی ہولنا شروع کر دے کہ ارے یار میں بھی اللہ کی گرفت میں تو نہیں آ گیا۔ اس طرح کے اقوال کو بغیر وضاحت کے، جب تک وضاحت حاصل نہ ہو، ہرگز اس طرح کے اقوال کو سن کر پریشان نہ ہو۔ ایک ہی کہتی ہیں، کسی خاتون نے پوچھا کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ نفاس کے دوران، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 ڈیز جو ہیں عورت کے نفاس کے کہلاتے ہیں، بشرطے کہ بلیڈنگ ہوتی رہے، تو یہ جو نفاس کے دوران عورت کے برتن علیحدہ کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو تھے یہ جب حیض آتا تھا تو عورتوں کو کمروں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، انہیں کوئی چیز چھونے نہیں دیتے تھے، ان کے قریب بالکل نہیں جاتے تھے، کہتے تھے یہ ناپاکی میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو رد فرمایا، صرف جسمانی تعلق قائم کرنا حالت حیض میں یا نفاس میں عورت سے منع ہے۔ اسی طرح ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا جو جسم کا حصہ ہے اس سے استفادہ اور استمتاع منع ہوتا ہے۔ باقی تو جسم عورت کا بظاہر تو پاک ہی ہے، وہ کپڑے دھو سکتی ہے، وہ برتن دھو سکتی ہے، وہ کھانا پکا سکتی ہے، وہ آٹا گون سکتی ہے، یہ نجاست چھٹ کے لگتی کوئی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی حالت میں بالوں میں کنگھی کروائی ہے، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ جس برتن میں آپ نے پانی پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن سے پانی پیا۔ جب ہم دین نہیں سیکھتے نا، جب ہم مذہب نہیں سیکھتے اور ہمارا سیکھنے کا جو منبع اور مرکز ہوتا ہے وہ دادی جان، نانی جان، پھپھی جان، گھر کی پیدا شدہ مفتیہ، خالہ جان اور مموانی جان ہوتی ہیں، یہ ساری جانیں مل کر جو ہیں ہماری جان نکال لیتی ہیں اور دین کی جان کو بالکل تنگ کر دیتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ خواتین برا نہ مانیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے عورتوں کے لیے۔ جیسے نفاس کے اوپر ہی میں آپ کو مسئلہ عرض کر دوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک اگر مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، یہ نفاس ہے۔ 40 دن کے بعد چاہے بلیڈنگ ہوتی رہے غسل کرے گی اور نماز شروع کر دے گی۔ لیکن اگر ہفتے کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو عورت انتظار کرے، دن گزر گیا، اب اس پہ فرض ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کرے گی۔ اچھا عورتوں میں کیا معروف ہے؟ 40 دن تک ناپاک ہی رہتی ہے۔ 40 دن تک ناپاک نہیں رہتی، 40 دن تک اگر بلیڈنگ ہوتی رہے تو ناپاک ہوگی۔ اگر 2 دن بعد ہی بلیڈنگ بند ہو گئی تو ویٹ کرنے کے بعد یہ پاک ہوگی، غسل کر کے نماز شروع کرے گی، اس پہ لازم ہے۔ تو بعض اوقات 5 دن میں پاک ہوئی اور 35 دن کی نمازیں یہ قضا کروا دیتی ہیں۔
یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو مشورہ دیں، ورنہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اپنے خاندان کی جتنے رسومات ہیں اور مقولے ہیں نا، یہ لکھ کر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں، کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں، انشاءاللہ بہت راحت میں رہیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے، علم دین کی دولت سے نوازے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔